Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 9, 12th subject history chapter 9th, and today we will discuss its 7th subheading, that is the imperial setup of households. Imperial household. शाही महल खाने जो हाउस होल्ड्स जो थे, जो फैमिली पैटर्न जो था मुगल्स का, इस पे हम बात करेंगे. दिस इज़ आवर 7th सब हेडिंग, द इम्पीरियल हाउस होल्ड. द इम्पीरियल हाउस होल्ड्स आर द फैमिली ऑफ द मुगल्स. रिगार्डिंग द हाउस होल्ड, द इम्पीरियल हाउस होल्ड के हवाले से द टर्म हरम was used for or refer to the domestic world of the Mughals. अगर हम हरम की बात करेंगे, हरम जो वर्ड जो था, it refers or it was used to the domestic world of the Mughals. The word haram is derived from Persian word haram, which means a sacred place. एक पाक मोहतरम मुनज़्ज़ा जगह, यानी एक मखसूस जगह के हवाले से हरम इस्तेमाल होता था, हरम वर्ड इस्तेमाल होता था. प्रोटेक्टेड वन, मोहतरम जो हाउस होल्ड्स के हवाले से, लिहाजा हरम इसीलिए इस्तेमाल होता था वर्ड. दिस इज़ ए पर्शियन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ए पर्शियन वर्ड हरम, मीन्स द सैक्रेड प्लेस. The Mughal family or the household consisted of emperor, wives, and concubines, his near and distant relatives, and family servants and slaves. अगर हम मुगल हाउस होल्ड की बात करेंगे, the Mughal family or the Mughal household consisted of the emperor, खुद बादशाह, वाइव्स, कनक्यूबाइनस, यानी एक तो बादशाह, उसकी जो मुहर्रम उसकी जो औरतें जो थी, बीवियां जो थी उनकी, एंड कनक्यूबाइनस, वो जो ऑफिशियली उनकी बीवियां नहीं थी. कनक्यूबाइन मीन्स अ वुमन हु लिव्स विद अ मैन बट इज़ नॉट ए वाइफ. क्लोज रिलेटिव्स, उनमें से मदर, स्टेप मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, इन लॉज, आंट्स, चिल्ड्रन एट्सेट्रा. कहा जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर देयर वर एट लीस्ट 5000 फीमेल मेंबर्स इन हरम. अकबर के ज़माने में कम से कम 5000 के करीब जो औरतों की तादाद थी मुगल हरम में, उनके हाउस होल्ड में. Polygamy was practiced widely in the Indian subcontinent, especially among the ruling groups. यानी अगर हम पॉलीगमी यानी कसरत अज़दवाज की बात करेंगे, दिस वाज अ प्रैक्टिस practiced all over the subcontinent, especially in the ruling class. रूलिंग क्लास में ज़्यादातर पॉलीगमी का रुझान था. क्योंकि they want to control the political interests, to have more and more relatives or relations or families, states, dynasties connected with themselves, ताकि जो उन्हें सियासी मकासद के हवाले से वो ज़्यादातर अपने आप को मुख्तलिफ रिश्तों में, मुख्तलिफ कौमों से रिश्ते बढ़ाते थे. उनके रिश्तेदारियाँ जोड़ने में मसरूफ़ थे. मैरिज was the way of meeting, cementing political relationship and forging the alliances. The gift of territory was often accompanied by the gift of a daughter in marriage. क्योंकि जो रूलिंग क्लास में जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि उन्हें गिफ्ट में टेरिटरीज मिलती थी, स्टेट्स मिलती थी, जो एक तो औरत
ایک تو عورتوں کے ساتھ ساتھ انہیں گفٹ میں اسٹیٹس بھی ملتی تھیں، شہر بھی ملتے تھے، لہٰذا وہ دے پریفر ہیونگ مور اینڈ مور وائیوز اینڈ دے ہیو ٹرسٹ ان دا پولیگامی. انہیں زیادہ عورتیں رکھنے میں انہیں زیادہ پولیٹیکل جو انٹرسٹ بھی تھے. لہٰذا in the Mughal household a distinction was maintained between the wives who came from the royal families begums and other wives agas who were not on noble birth. اگر ہم مغل ہاؤس ہولڈ کی بات کریں گے دیر وائر ٹو کائنڈس آف وائیوز. دا مغل ہاؤس ہولڈ ہیڈ ٹو کائنڈس آف وائیوز. نمبر ون the begums the wives who came from the royal and aristocratic families were called the begums. جو عورتیں جو aristocratic ریلیشن سے اور aristocratic فیملی سے royal فیملی سے جن کا تعلق تھا those were called the begums and they enjoyed the special powers, they enjoyed the special attention, they have the good position in the households and especially in the family. And the second, the wives who were not so noble by birth were called the agas. یعنی جو عورتیں بائی برتھ نوبل نہیں تھے انہیں بیگمات کا درجہ حاصل نہیں تھا. ان کے علاوہ بیگماز گاٹ مور ریسپیکٹ اٹینشن ہائر اسٹیٹس فرام دیئر ہسبینڈس. کیونکہ بیگمز جو تھے انہیں ہسبینڈ کی طرف سے پورا اٹینشن ملتا تھا، ریسپیکٹ ملتا تھا، ہائر اسٹیٹس انجوائے کرتے تھے ان دی ہاؤس ہولڈ بیکاز آف دیئر ہسبینڈس. ایک اور قسم جو عورتوں کے اگر وہ عورتوں میں نہیں بلکہ وہ دوز ویر نون ایز دا کنکوبائنز، ان میں وہ جو لیسر آغاز ہیں دے آکیپائڈ دا لویسٹ پوزیشن ان دا ہیرارکی آف فیمیلز. دے کوڈ ناٹ ریز the concubines can raise their position to that of begum but they depend upon the will and wish of the husband. یعنی خاوند کی منشا کے مطابق وہ بیگم کا درجہ حاصل کر سکتی ہیں بشرطے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی نظروں میں وہ مقام حاصل کرنے کے قابل ہوں. اب اس کے لیے لو اینڈ مدرہڈ پلیڈ این امپورٹنٹ رول. اگر ان کو بیگما درجے تک پہنچنا ہے دیٹ ڈپینڈس اپان دا لو اینڈ دا مدرہڈ دیٹ پلیڈ این امپورٹنٹ رول ٹو ریز ہر پوزیشن فرام کنکوبائن ٹو دا بیگم. اس کے علاوہ حرم میں ایک اور طبقہ تھا جن کا بہت ہی اہم رول رہا ہے. دوز ویر نون ایز دا خواجہ سراز. اپارٹ فرام دا وائیوز numerous male and female slaves populated in the Mughal household. اگر ہم حرم کی بات کریں گے جہاں عورتوں کا رول رہا ہے ہاؤس ہولڈس میں، اس کے علاوہ کنکوبائنز کا بھی رول ہے. ایک اور طبقہ ہے دوز ویر نون ایز دا خواجہ سرا. جو اگر ہم دا میل اینڈ فیمیل سرونٹس slaves used to be in the harems, they played an important role in the harem. Especially the Khwaja Saras played the role of a harem guard. Khwaja Sara harem guard کے روپ میں جو میل اینڈ فیمیل جو slaves جو کام کرتے تھے within the harem, their duties was to move between the external and the internal life of the households as a guard, as a servant and also as an agent for the woman in harem. یعنی خواجہ سرا وہ لوگ تھے جو neither they were the male or nor female, they played a role as an agent, they played a role as a guard or a servant of the harem. وہ حرم میں سرونٹ کا رول پلے کرتے تھے بٹوین دی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل افیئرس میں سے، باہر سے اندر اور اندر سے باہر ان معاملات میں وہ عورتوں کی مدد کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے اور انہیں سروس پرووائڈ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے. تو دین وی ہیو دا آفٹر دا نور جہانز مغل کوئینز اینڈ پرنسز بگین ٹو کنٹرول دا سگنیفیکنٹ فائنانشیل ریسورسز. تو اس کے بعد جب ہم پرنسس کی بات کریں گے
حرم میں عورتوں کے رول کے حوالے سے جو پرنسس تھے، جو کوئینز تھے، دے پلیڈ این امپورٹنٹ رول نیک ٹو دا نیک. جو مردوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنا رول، اہم رول نبھایا، اسپیشلی جورنگ دا پیریڈ آف جہانگیر. Noor Jahan played an important role, that was the vital role of a lady or a prince or a queen during the period of Jahangir. Noor Jahan played an important role not in the households but beyond the households. Her role was to control the significant financial resources. اب اس نے حرم سے نکل کر فائنینشیل دنیا میں بھی اس نے قدم رکھا، آرکیٹیکچرل اور کنسٹرکشن دنیا میں بھی پروجیکٹ ورک کے حوالے سے، بلڈنگس کنسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے، ٹو سالو دا پولیٹیکل پرابلمز کے حوالے سے. لیڈیز اور دا کوئینز اور دا پرنسز پلیڈ این امپورٹنٹ رول. یعنی حرم سے نکل کر اب حرم والوں کا اس طرح رول رہا ہے، اسپیشلی جورنگ دا پیریڈ آف جہانگیر. نور جہاں solved many political problems and control over the resources, constructed buildings, gardens and designed the projects as well. یعنی اگر ہم نور جہاں کی بات کریں گے، she played role not only in the haram but beyond the haram, within the whole the emperor. جو امپائر میں اس کا رول تھا ایز این امپرر، تو اس نے بہت سے شی پروزائڈ دی میٹنگ، شی پروزائڈ دی آفیشیل میٹنگس، اس نے ٹرانسفر بھی کیے، اس نے اکنامیکل ریسورسز کے حوالے سے، پولیٹیکل پرابلمز کے حوالے سے، جو اس وقت جو ایکسٹرنل اور انٹرنل افیئرس میں شی ہیڈ این امپورٹنٹ رول ڈیورنگ دا پیریڈ آف Jahangir, especially when Jahangir lost his senses in a last period. تو اس وقت نور جہاں کا بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم رول رہا ہے. That means the harem queens or princesses played an important role not within the harem, outside the harem as well. نور جہاں نے جو دہلی اسپیشلی شاہ جہاں آباد جو نیو دہلی کا جو پروجیکٹ تھا اس میں اہم رول ادا کیا ہے. پولیٹیکل پرابلم سالو کرنے میں اہم رول رہا ہے. ریسورسز کو مینٹین، ریسورسز کو لک آفٹر کرنے میں اس نے اہم رول ادا کیا ہے. کنسٹرکشن آف بلڈنگس، ٹو ڈیزائن دا پروجیکٹس، ٹو کنسٹرکٹ دا گارڈنز ایٹسٹرا. اس میں نور جہاں کا بہت ہی لیڈنگ اور اہم رول رہا ہے. تو اس کے جہاں نور جہاں کے بعد جہانگیر کی جو دو بیٹیاں تھیں جہاں آرا تھے، اس نے بھی شی آلسو پلیڈ این امپورٹنٹ رول. جہاں آرا پارٹیسپیٹڈ ان دا آرکیٹیکچرل پروجیکٹ آف دہلی، اسپیشلی دا بازار آف سینٹرل مارکیٹ اینڈ سینٹرل مارکیٹ آف شاہ جہاں آباد اینڈ چاندنی چوک. چاندنی چوک اور سینٹرل مارکیٹ جو شاہ جہاں آباد میں ڈیزائن کرنا تھا، اس میں جہاں آرا نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. جہاں آرا واز دا ڈاٹر آف جہانگیر. Then we have, if we will discuss the Gulbadan Begum, the next جو اس کو she was the sister of Humayun and was daughter of بابر. بابر کی بیٹی گلبدن بیگم جو تھی، she had written an interesting book that provides us information regarding the domestic world of the Mughals. جو گلبدن بیگم جو تھی، گلبدن بیگم نے she was the daughter of she was the daughter of Babur and sister of Humayun. She had written a book, interesting book in Persian, that was the Gulbadan Begum Josne. That was a very interesting book, provides us information regarding the domestic world of the Mughals, and the Gulbadan Begum provides the latest information or the household information regarding the Mughals. The Mughal household distinction was maintained between the wives who came from the royal families. Begums came from the royal families, and the other wives Agas who were not of the birth.
noble birth, and that was regarding the wives. So then we have concluded that there was a role between the queens, princess, especially the role of harem during the Mughals, within the harem but outside the harem, and this was the imperial household. Thank you.